اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجر فرادم اجمعین۔ ویورز، آج کا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان کیا جاتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس کا کلام حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا اور حکم عین عدل ہے، جو اول ہے اور کوئی شے اس سے پہلے نہیں، اور آخر ہے کوئی چیز اس کے بعد نہیں، وہ ظاہر ہے اور کوئی شے اس سے بالا تر نہیں، اور باطن ہے اور کوئی چیز اس سے قریب تر نہیں۔ پروردگار عالم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، بد عملی پھیلی ہوئی اور امتوں پر غفلت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ تم پر رحم کرے، روشن نشانوں پر جم کر عمل کرو، راستہ بالکل سیدھا ہے، وہ تمہیں سلامتیوں کے گھر جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور ابھی تم ایسے گھر میں ہو کہ جہاں تمہیں اتنی مہلت و فراخت ہے کہ اس کی خوشنودیاں حاصل کر سکو۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے بزرگی اور شرافت کے مدنوں اور پاکیزگی کی جگہوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہترین مقام اور مظہر بوم بہترین مظہر بوم ہے۔ ان کی طرف نیک لوگوں کے دل جھکا دیے گئے ہیں اور نگاہوں کے رخ موڑ دیے گئے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کی وجہ سے فتنے دبا دیے اور عداوتوں کے شعلے بجھا دیے، بھائیوں میں الفت پیدا کی، اور جو کفر میں اکٹھے تھے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اسلام کی پستی و ذلت کو عزت بخشی اور کفر کی عزت و بلندی کو ذلیل کر دیا، اور ان کا کلام شریعت کا بیان اور سقوط احکام کی زبان تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے جاہلانہ الفاظ سے عاجز آ گئے تو انہوں نے پوری قوم کے سرداروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کی جاہلیت سے تنگ آ چکا ہوں، اب صرف یہ صورت رہ گئی ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عملی مناظرہ ہو، یعنی تم لوگ ہم سے سوال کرو اور اس سوال کو ہم اپنے خدا سے پورا کرا دیں، تو تم لوگ ایمان لے آؤ، یا پھر ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے خداؤں سے سوال کریں اور وہ اسے پورا کر دیں، تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تم لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں اور کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ تمہاری یہ بات درست ہے، مناسب ہوگا کہ عید کے موقع پر یہ مارکہ آرائی ہو جائے، کیونکہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کو مسلسل مسترد کر رہی تھی اور بتوں کی عبادت پر ضد تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی طرف سے یہ پیشکش کی کہ میں تمہارے بتوں سے سوال کروں گا، اگر تمہارے بتوں نے مجھے جواب دیا تو میں تمہارے دین کو قبول کر لوں گا، ورنہ تمہاری جو خواہش ہو اس کا مجھ سے مطالبہ کرو، میں اپنے خدا سے سوال کروں گا، وہ تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ اگر تمہارے بتوں نے میری حاجت پوری کر دی تو میں تمہارا دین قبول کر لوں گا، اور اگر تمہارے بت خاموش رہے، کوئی جواب تک نہ دیا، تو تم میرا دین قبول کر لینا، اور تمہاری جو حاجت ہوگی خدا اسے پوری کرے گا۔ قوم سمود نے کہا، اے صالح، اب تم نے انصاف کی بات کی ہے، چند دنوں بعد ہماری عید ہے اور ہم اس دن اپنے بتوں کو جنگل میں لے جائیں گے، اور پوری قوم بھی ان کی عبادت کے لیے جنگل میں جمع ہوگی۔ اس دن تم ہمارے بتوں سے گفتگو کرنا، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بت تم سے کلام کریں گے اور تمہاری حاجت پوری کریں گے۔ چنانچہ جب ان کی عید کا دن ہوا تو مشرکین نے بت خانے سے اپنے بتوں کو اٹھایا اور جنگل میں لے آئے۔ قوم نے وہاں خوب لذیذ کھانے کھائے اور مشروبات پیے۔ جب وہ کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب صالح کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لائے جہاں بتوں کو بڑی ترتیب اور سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ بت پرستوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ہمارے معبودوں سے کلام کریں۔ آپ علیہ السلام نے بت خانہ کے بڑے پروہت سے کہا کہ تمہارے اس بڑے بت کا نام کیا ہے؟ پروہت نے اس بت کا نام بتایا۔
آپ علیہ السلام نے اس بت کے قریب گئے اور اس کا نام لے کر اسے آواز دی، لیکن بت کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ جواب کیوں نہیں دیتا۔ قوم نے کہا کہ تم کسی اور بت کو صدا دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ترتیب وار تمام بتوں کو آوازیں دیں، لیکن کسی بھی بت نے جواب نہ دیا۔ مشرکین جب اپنے بتوں کی بے حسی اور لاچاری دیکھی تو وہ اپنے بتوں کی طرف آئے اور انہوں نے کہا، اے ہمارے خداؤ، کیا بات ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم کچھ دیر کے لیے علیحدہ ہو جاؤ اور ہمیں اپنے خداؤں سے راز و نیاز کی باتیں کر لینے دو۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے۔ مشرکین نے اپنے سروں پر خاک ڈالی اور بتوں کے سامنے اپنے چہروں کو زمین پر رگڑنے لگے اور رو رو کر بتوں سے کہنے لگے، اے ہمارے معزز خداؤ، اگر تم نے آج صالح کو جواب نہ دیا تو ہمیں رسوائی اٹھانی پڑے گی، لہٰذا آج ہمیں رسوا ہونے سے بچا لو اور صالح سے گفتگو کرو۔ چنانچہ قوم سمود کے سربراہ جو اپنے بتوں کو نلا دھلا کر جنگل میں عید منانے کے لیے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو پھر بلایا اور ان سے کہا کہ اب آپ ہمارے بتوں سے گفتگو کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام پھر آگے بڑھے اور باری باری ہر بت سے گفتگو کی، لیکن بتوں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، جبکہ انہیں پورا یقین تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہر سوال پورا ہوگا، کیونکہ ان کے خداؤں میں اکثر شیطان حلول کر جاتا تھا جو ان بت پرستوں کو گمراہی کے راستے پر قائم رکھنے کے لیے ان سے باتیں کیا کرتا تھا اور انہیں طرح طرح کی تسلیاں دیا کرتا تھا۔ مگر رب العالمین کے نبی کے سامنے شیطان کی کیا مجال تھی کہ وہ بتوں میں حلول کرتا یا ان کی زبان میں باتیں کرتا؟ غرض کہ حضرت صالح علیہ السلام سب سے پہلے ان بت پرستوں کے بڑے بت کے پاس گئے اور اس کے نام سے اسے آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر لوگوں نے کہا کہ دوسرے بت کو پکارو۔ آپ علیہ السلام نے اسے بھی آواز دی، وہ بھی خاموش رہا، یہاں تک کہ جناب حضرت صالح علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سارے بتوں کو آواز دے کر مخاطب کرنا چاہا، مگر کوئی نہ بولا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے یہ خدا گونگے بہرے بے جان اور مجبور ہیں۔ جب یہ میری آواز پر بول نہیں سکتے تو میرا سوال کیوں کر پورا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب تم سب لوگ مل کر مجھ سے اپنی خواہش ظاہر کرو، میں انشاءاللہ اسے اپنے خدا سے ضرور پورا کرا دوں گا۔ اس پر لوگوں نے کہا، اے صالح، اس وقت ہمارے خداؤں کو جانے کیا ہو گیا ہے جو خاموش ہیں، تم ہمیں ایک موقع اور دو تاکہ ہم انہیں راضی کر لیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اور موقع دیا، مہلت دی اور واپس چلے آئے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، اب سورج ڈھلنے والا ہے، تمہارے بتوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، اب تم نے میرے خدا سے جو کچھ طلب کرنا وہ مجھ سے بیان کر دینا، میں اپنے خدا سے تمہارا سوال پورا کرا دوں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد پھر پوری قوم اکٹھی ہوئی، بتوں کے سامنے فرش بچھایا گیا اور سب کے سب اس پر لوٹنے لگے۔ جب لوٹتے لوٹتے تھک کر بے حال ہو گئے تو ان لوگوں نے فریاد و زاری شروع کی اور کہا، اے ہمارے خداؤ، ہمیں ذلیل و رسوا نہ کرو، صالح کو جواب دے دو ورنہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ اتنے میں کسی بت کے اندر چھپے ہوئے شیطان نے زوردار قہقہ بلند کیا، جس کا مطلب لوگ یہ سمجھے کہ ان خداؤں نے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ ہمارے خدا ہم سے راضی ہو گئے ہیں، اب آپ ان کے سامنے اپنی خواہش بیان کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سابق انداز سے پھر بتوں کو مخاطب کرنا شروع کیا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا اور سوائے خاموشی کے کوئی جواب نہ ملا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حجت تمام ہو چکی، اب تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اپنی خواہش بیان کرو اور میں اسے اپنے خدا سے پوری کرا دوں، مگر شرط یہ کہ اگر تمہاری خواہش پوری ہو جائے تو تمہیں میرے خدا پر ایمان لانا ہوگا۔ چنانچہ ارباب سمود نے اپنی قوم کے بزرگ و معتبر 70 آدمی اس بات کے لیے منتخب کیے اور ان سے کہا کہ تم آپس میں خوب اچھی طرح سے صلاح مشورہ کر کے صالح سے کسی ناممکن چیز کا مطالبہ کرو تاکہ وہ بھی ہماری طرح سے عاجز و لاچار دکھائی دے۔ پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارے منتخب کردہ افراد ہیں اور اگر آپ نے ان کا تجویز کردہ مطالبہ منظور کرا دیا تو ان کے ساتھ ہم سب کے سب آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لائیں گے۔ قوم کے منتخب افراد نے پہلے تو آپس میں صلاح مشورہ کیا، پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، صالح، ہم تجھ سے ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر تیرے رب نے ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیا تو ہم آپ کی پیروی کریں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، ہمارے ساتھ ہماری قوم آپ کی بیعت کرے گی۔
حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارا جو بھی مطالبہ ہو وہ بے دریغ بیان کرو۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ قریبی پہاڑ تک چلیں۔ غرض یہ کہ وہ 70 افراد حضرت صالح علیہ السلام کو ایک پہاڑ کی طرف لے گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا آپ اپنے رب سے درخواست کریں کہ وہ اس وقت اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کریں۔ انہوں نے کہا اونٹنی کا رنگ گہرا سرخ ہونا چاہیے اور اس پر بہت زیادہ بال ہونے چاہیے اور صحت مند ایسی ہو کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی اونٹنی دیکھی نہ ہو، اور وہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو اور اس کی لمبائی 1 میل کی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام میرے لیے مشکل اور دشوار ہو سکتا ہے لیکن میرے پروردگار عالم کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ پہاڑ پر ایک لرزہ طاری ہوا اور ایک مہیب آواز کے ساتھ اس میں شگاف پیدا ہوا جس سے اونٹنی کا سر باہر نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چیخ کے ساتھ وہ باہر آ گئی۔ روزہ کافی میں ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی کہ قوم سمود نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو چھڑلایا اور انہوں نے کہا ہم اپنے جیسے ایک بشر کی پیروی کریں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم جنون و گمراہی کا شکار ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان صرف اس شخص پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے؟ نہیں، وہ بہت ہی جھوٹا اور ہوس کا شکار ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ قوم صالحہ نے جناب حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی طرف کوئی نبی نہ بھیجے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ رب العالمین نے جناب حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہ کہا اور انہوں نے تکبر کیا اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اکڑ گئے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا وہ اس وقت تک تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم اس سخت چٹان سے ناکہ کو نہ نکالو۔ وہ اس چٹان کو مقدس خیال کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے اور ہر سال وہاں قربانی کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے رب العالمین سے ناکہ کے لیے درخواست کی تو دعا جیسے ہی ختم ہوئی تو پہاڑ پھٹ گیا اور اس کی گڑگڑاہٹ اتنی زیادہ تھی کہ حاضرین کی عقل حیران رہ گئے۔ اس کے بعد پہاڑ سے ایسی آواز آئی جسے کوئی حاملہ بچہ نکالنے کے وقت منہ سے نکالتی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ پہاڑ سے ناکہ کا سر برآمد ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس کا سارا وجود پہاڑ سے نکلا اور وہ زمین پر کھڑی ہو گئی۔ جب قوم سمود نے یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا صالح تیرے رب نے تیری دعا فوراً سن لی ہے، اب تم خدا سے دعا مانگو کہ یہ بچہ جنے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تو اونٹنی نے فوراً بچہ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے برادران قوم، کیا اب بھی تمہارا کوئی مطالبہ باقی رہ گیا ہے؟ قوم کے نمائندوں نے کہا نہیں، ہمارا مطالبہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جناب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے لوگوں سے فرمایا اگر اب بھی اور کوئی خواہش ہے تو وہ بھی بیان کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم مطمئن ہو گئے، بے شک تمہارا خدا سچا اور عبادت و اطاعت کا مستحق ہے۔ اب صالح تم اس اونٹنی کو لے کر ہماری قوم کے پاس چلو تاکہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ اور لوگوں سے بیان کریں اور انہیں ترغیب دیں کہ وہ لوگ بھی ایمان لے آئیں۔ چنانچہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کو ساتھ لے چلے تاکہ وہ اپنی قوم کو اس معجزہ نما کی خبر دیں تاکہ وہ بھی ان پر ایمان لائیں۔ چنانچہ وہ 70 افراد حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے لیکن گھر پہنچنے سے پہلے 64 افراد مرتد ہو گئے اور کہنے لگے یہ سب کچھ جادو ہے۔ جب وہ لوگ قوم کے پاس پہنچے تو 6 افراد نے کہا یہ صالح کی نبوت کا معجزہ ہے، 64 نے کہا یہ سب جادو ہے۔ پھر ان 6 افراد میں سے بھی ایک مرتد ہو گیا اور وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جنہوں نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا۔ مختصراً یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنے ناقہ کے ہمراہ ان کے ساتھ چل پڑے تو راستے میں ہی ان 70 آدمیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور 64 افراد پھر مرتد ہو گئے اور اس کرشمہ قدرت کو حضرت صالح علیہ السلام کے سحر اور جادو سے تعبیر کرنے لگے۔ صرف 6 آدمی باقی رہے لیکن بعد میں ان میں سے ایک شخص شک و شبہ میں مبتلا ہو کر ایمان سے پھر گیا۔ اس باہمی اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم سمود میں سے چند لوگ ایمان لائے اور باقی لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب جادو ہیں، ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اہل سمود کے درمیان یہ اعلان کر دیا تھا کہ تمہاری وادی کا پانی ایک روز میرا ناقہ پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور سیراب ہوا کریں گے۔ یہ موضوع جاری ہے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔